صبر کرو، صبر کرو، چپ چاپ سہتے رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہے نا تمہارے ساتھ، بھلے ہی لوگ ساتھ نہ ہو، چاہے جتنی بھی تکلیفیں غم ملے، تم صبر کرو، سہنے کی عادت ڈالو، مضبوط کرو اپنے آپ کو، دیکھو اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور انہیں ہی کامیاب کرتا ہے، اللہ کے لیے وہ بندہ بہت خاص بن جاتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، مگر تب قبول کرتا ہے جب ہمارے لیے بہتر ہو، تو تم صبر کو کبھی مت چھوڑنا، شروع میں صبر کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہم میں، جب صبر نہیں آتا صرف اپنے لیے جیتے ہیں، جب صبر نہیں آتا تب صرف ہم اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے لیے سوچتے ہیں، اوروں کے لیے نہیں، جو چیز نہ ملی اس کی ضد کرتے ہیں، اگر نہیں ملتی ہے تو شکوہ بھی کرتے ہیں، اور شکوہ کرنے سے وہ چیز نہیں مل سکتی، جبکہ صبر کرنے سے اور بھی بہتر مل جاتی ہے، خود کو نیک بنانا ہے نا، زندگی اور آخرت خوبصورت کرنی ہے نا، تو پھر صبر کرو، زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے نا تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، جب صبر آتا ہے نا تو خواہش کسی چیز کی طلب سب ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی بہت آسان سی لگتی ہے، کیونکہ بوجھ تو خواہشات کا ہوتا ہے، دیر سے ہر غم مایوسی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے دل و دماغ کو صبر آ جاتا ہے، ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے، یہ سب زبان سے ختم ہو جاتا ہے، اور پھر رہ جاتا ہے تو بس شکر، اور صبر کے بعد ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو ملا ٹھیک ہے، جو نہ ملا وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، صبر کا راستہ کبھی مت چھوڑنا، یہ وہ راستہ ہے جو زندگی کے بوجھ، زندگی کے غم کو ختم کرتا ہے، صبر ہمیں نیکی کی طرف لے جاتا ہے، صبر ہمارے نفس پر قابو کرتا ہے تاکہ ہم کوئی گناہ نہ کریں، صبر ہماری خواہشات کو ختم کرتا ہے، صبر زندگی کو جنت بنا دیتا ہے، کیونکہ صبر میں اللہ جو ساتھ دیتا ہے ہمارا، اور اسے ہی صبر کہیں گے جو صرف آپ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہو، لوگوں کے سامنے اس کا رونا نہیں روتے، بے شک کلیجہ چاہیے صبر کرنے کے لیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں ہی درد تکلیف دیتا ہے جو اس کے مضبوط بندے ہوتے ہیں، جو صبر کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تو اس رب کا کلام کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں، یقین کیجیے اس صبر کے بعد آپ کو بہت خوبصورت اجر ملنے والا ہے، بس صبر کے ساتھ انتظار کیجیے، بے شک وہاں دیر ہے، اندیر نہیں، اور اس کی دیر میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے، ہاں میں جانتی ہوں صبر کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے ہمیں ایک وقت پر بہت سی چیزوں کو دیکھنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے، اور سب سے مشکل جو مجھے لگتا ہے اپنے ضبط پہ قابو پانا، کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو موت کی خواہش کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، کبھی بہت تھک جاتے ہیں، اتنا کہ دل کرتا ہے کہ اب بس روح پرواز کر جائے، تم جانتے ہو اللہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کچھ برداشت کر رہا ہے، تم نیت کر لو کہ تمہیں صبر اس کی رضا کے لیے کرنا ہے، اس کی خوشی کے لیے کرنا ہے، اور پھر یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ جو اس کی رضا اور خوشی کا خیال کرتا ہے پھر اللہ بھی اس کی رضا اور خوشی کا خیال کرتے ہیں، تم دیکھنا جتنا مشکل صبر ہے نا اس سے بھی کئی گنا خوبصورت اس کا صلہ ہوگا، سنو سنو پیاری، ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دیا جائے گا، ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت دکھائی جائے گی، ایک دن آئے گا جب کن فیکون کے معجزوں کو تمہارے سامنے رہنما کیا جائے گا، ایک دن آئے گا جب تمہاری چاہتوں کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ دن بس تبھی تمہاری زندگی میں آئے گا جب تم صبر کی آخری حدوں کو چھو لو گے، جب تم آخری وقت تک اپنے رب کو راضی کرتے رہو گے، اور رب کو راضی تمہیں صبر، یقین اور انتظار سے ہی کرنا ہے، اور ذات کو علم ہے کہ تم کتنی مشکل سے خود کو سنبھالے ہوئے ہو، بس اسی راضی کر لو، وہ تو اپنے بندوں کو کبھی مایوس کر ہی نہیں سکتا، مجھ سے زیادہ بے یقین لڑکی شاید کوئی نہیں تھی، سنبھلنا میرے لیے کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں تھا،
نہ جانے کتنی دفعہ میرا یقین توڑ کر اللہ نے مجھے خود پر یقین کرنا سکھایا۔ بے شمار نیند سے خالی راتوں کے بعد پرسکون نیند میری زندگی کا حصہ بنی۔ ان گنت آنسوؤں کو مات دینے کے بعد میں نے مسکرانا سیکھا ہے۔ آج اگر میرے ارد گرد رونقیں ہیں تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرے پاس نہ کوئی دوست تھا اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو چند بول بول کر مجھے بہلاتا یا مجھے سوتا، تب بس اللہ تھا میرے پاس۔ جب سب نے مل کر گرایا تب جو ایک ہاتھ میری جانب پڑا وہ اللہ کا تھا۔ اللہ نے مجھے صبر کرنا سکھایا، مجھے محبت کرنا سکھایا، اللہ نے مجھے سجدہ کرنا سکھایا۔ میرے لیے کچھ بھی آسان نہیں تھا، نا من پسند چیز کو چھوڑنا۔ بہت وقت لگا تھا مجھے مصلحتوں پر آمین کہنے میں، بہت وقت لگا تھا مجھے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے میں، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اور آج مجھے اس ذات پر اتنا یقین ہے کہ میرا دل مطمئن ہے کہ جو تب تھا وہ امتحان تھا، اور جو اب ہے وہ میرے صبر کا صلہ ہے، اور جو آگے ہوگا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اور میں جانتی ہوں وہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے